علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ فرمائیے۔ دن میں فون کیا تھا بھائی تھوڑا زور سے بولیے، آواز صاف نہیں آ رہی آپ کی۔ میں نے کہا فون کیا تھا۔ جی آپ نے کہا تھا نا کہ مطلب 4 بجے سے پہلے فون کرنا۔ جی میں افو خان بول رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ رضوان عارف صاحب سے بات کرنی تھی جو پارس گاؤں کے ہیں۔ آپ ہی ہیں رضوان؟ اچھا رضوان عارف صاحب، سب خیریت سے ہیں آپ؟ جی ہمیں یہ جاننا تھا کہ لوگ ہمارے آج کل معاشرے میں کہہ رہے ہیں، حنفی جو ہمارے بھائی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ چاروں امام برحق ہیں اور ایک امام کی تقلید واجب ہے۔ تو یہ جاننا تھا واجب اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے کیا، یا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ حنفی بن جانا اور میری تقلید کرنے لگنا۔ بھائی آپ کی آواز ایک دم صاف نہیں آ رہی ہے، تھوڑا زور سے بولیے شیخ۔ میں نے کہا آپ جس نے یہ لفظ بتایا تھا آپ کو کرنا چاہیے تھا۔ اچھا مطلب آپ نہیں مانتے کہ تقلید ہے وہ واجب ہے؟ نہیں اگر آپ مانتے ہیں تو اس کی دلیل دے دیجئے، نہیں مانتے تو بتا دیجئے میرے نزدیک تقلید واجب نہیں ہے۔ نہیں میں آپ کو جانتا ہوں نا، ابو میاں کے آپ مطلب وہ ہیں نا چیلے یا استاد۔ نہیں فون پہ کنفرم کرنا پڑتا ہے نا کہ مطلب آپ ہی بول رہے ہیں یا آپ کے وہاں کسی اور نے اٹھا لیا فون، اس لیے میں کنفرم کر رہا تھا۔ نہیں تو ملاقات ہونا ضروری تھوڑی نا ہے، دین کی بات کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم آپ کے گھر آئیں چائے پئیں اس کے بعد آپ سے دین کی بات کریں؟ ہاں تو اب بات ہو رہی ہے نا، اب بات ہو رہی ہے، ملاقات بھی ہو جائے گی، ہم بھی الہ آباد میں ہی رہتے ہیں۔ ہاں ہاں ملاقات کوئی دقت نہیں بھائی، ملاقات ہوگی، ساتھ میں ملیں گے، بیٹھیں گے، کھائے پیئیں گے، بات چیت کریں گے، اس میں کوئی مسئلہ تھوڑی نا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے نا، حنفی لوگ جو ہیں انہوں نے اہل حدیثوں کا مطلب بھائی جینا آرام کر رکھا ہے۔ وہ جب دیکھو کہتے ہیں غیر مقلد غیر مقلد، تو ہم لوگ کہتے ہیں بھیا کاہے کے لیے بھائی وہ غیر مقلد بولتے ہو؟ تو کہتے ہیں تم لوگ امام کی بھائی تم لوگ بھائی تقلید نہیں کرتے۔ تو جب بھائی کسی امام نے نہیں کہا کہ میری تقلید کرو تو فرضی تقلید کر کے ٹائم ویسٹ کاہے کے لیے کرنا؟ بھائی بنا حکم والا عمل اگر ہم کریں گے تو ہماری عقل میں کمی ہے نا۔ عمل خالی اتنا کرنا ہے جس چیز کا حکم ہے، جو چیز ثابت ہے، جو ثابت ہی نہیں ہے اس کو واجب بنا کے عمل کرنے لگنا، کتنے شرم کی بات ہے یہ۔ نہیں پارس گاؤں والے جو مقلد ہیں ابو میاں کے، انہوں نے پہلے حدیثوں کا جینا ایک دم حرام کر رکھا ہے۔ ہاں تو آپ بھی تو پارس گاؤں کے ہیں نا، اسی لیے تو میں نے کہا آپ بھی ماشاءاللہ علم والے انسان ہو، عالم دین ہو، آپ سے پوچھ لیں، کیونکہ آپ کوئی بات بتائیں گے تو میں آڈیو کو پارس گاؤں میں بھائی میں بھیجوں گا، پارس گاؤں کے لوگ سنیں گے کہ ہاں بھائی عالم صاحب نے ایسا بولا ہے، کرنا غلط ہے، تو اس سے مطلب لوگوں کی اصلاح ہوگی نا۔ اچھا ہم سن رہے ہیں، آپ آرام سے بولیے ٹھیک ہے، اور تھوڑا زور سے بولیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جینا حرام کر رکھتے ہیں، میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ دونوں طرح کی باتیں
ایک نے اسی کو اسی سردار نکالا ہے اور ایک نے اسی کو غربی قرار دے دیا ہے. اس رات میں گرفتار ہو گئے, ایک میں گرفتار ہو گئے ہیں. جن لوگوں کو بھی کہا ہے کہ یہ اگر جو قرآن حدیث کی زبان سے خود قرآن حدیث کے مسائل کا اختلاف نہیں کر سکتا ہے, مسئلہ نہیں نکال سکتا ہے, جیسے قرآن اللہ کا دیا ہے لیکن کسی کا بیان ہے بیان ہے کیا قرآن سے ہر چیز کا بیان نکال لے گا. نہیں, فار ایگزامپل جیسے آج کل کے دور کا مسئلہ ہے کہ انجیکشن لگوانا روزے کی حالت میں, تو اب یہ مسئلہ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ٹائم کا نہیں ہے, تو پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کیوں؟ یہ تو کوئی بھی علم والا ہوگا جو مسئلہ قرآن حدیث کے اصول سے بتا دے گا, اس کی بات کو مان لیں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا, جس چیز کا تم کو علم نہ ہو وہ علم والوں سے پوچھ لو, اہل ذکر سے پوچھ لو. تو پوچھنا تقلید تھوڑی نہ ہے, پوچھنا تو علم حاصل کرنا ہے, تعلیم ہے. جی, آپ کے نزدیک جو تعلیم ہے اور جو بھائی یہ تقلید ہے دونوں ایک ہی ہے یا تعلیم الگ ہے تقلید الگ ہے؟ بھائی میں تقریر کہاں کر رہا ہوں, میں تو سوال کر رہا ہوں, آپ آرام سے بولیے نا, میں چپ ہوں بالکل. تو آپ نے میرے بھائی سوال کا جواب ہی نہیں دیا نا, آپ نے تو مطلب آپ خود تو کنفیوز نہیں ہے, لوگوں کو بھی کنفیوز کر دیا. ایک نہیں 10 سوال کیجیے, الحمدللہ پوچھیے پوچھیے. ہم اہل سنت والجماعت اہل حدیث. کیا ٹھیک؟ ہاں بھائی, جامع ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک گروہ تا قیامت تک حق پر رہے گا اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر پائے گا. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اہل حدیث ہیں, اور تمام محدثین نے کہا کہ اگر اس گروہ سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو ہم کو نہیں معلوم کون اہل حدیث ہے. اہل حدیث کے سوا کون حق پہ ہے؟ ارے تو محدثین, آپ میرے بھائی جو حدیث کو محدثین کی سمجھ سے سمجھیں گے یا اپنی عقل سے سمجھیں گے؟ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود اہل حدیث تھے, انہوں نے خود کہا تھا کہ صحیح بھائی صحیح حدیث میرا مذہب ہے. تو جن کا صحیح حدیث بھائی وہ مذہب ہوتا ہے وہی تو بھائی اہل حدیث ہوتے ہیں. اہل حدیث کا معنی ہوتا ہے بھائی قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے. تو ایسے تو تقلید کا بھی لفظ آپ قرآن حدیث میں آپ نہیں بھائی وہ دکھا سکتے. تو وہی بتا رہے ہیں نا, جس طریقے سے تقلید کا لفظ میرے بھائی قرآن حدیث میں نہیں ہے ٹھیک, لیکن آپ کر رہے ہیں نا, اسی طریقے سے اہل حدیث ہے. اہل حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل کا معنی ہوتا ہے والا, اور حدیث کا معنی ہوتا ہے بات, یعنی کہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات کو ماننے والا اہل حدیث. اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی, سمپل سی. ہاں بات والے ہیں نا الحمدللہ ہم لوگ. ارے بات کو ماننے والے, اب جیسے پان والا ہے, رکشے والا ہے, آٹو والا ہے, تو اس کا معنی کیا ہے؟ آٹو چلانے والا, پان بیچنے والا. اسی طریقے سے بات والا یعنی کہ باتوں کو ماننے والا, اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والا ہے حدیث.
ہاں تو کوئی بھی بات والا ہو نا، الگ الگ فیلڈ میں ہوگا نا. اب ہم لوگ اہل حدیث ہیں تو ہم لوگ بھائی جو حدیث کی بات ہے اس کو ماننے والے ہیں نا بھائی، قرآن حدیث کو ماننے والے. ارے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یعنی کہ سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب کی ہے. تو اللہ کی کتاب کی کو بھی اللہ کے نبی نے بات کہا. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، یعنی کہ سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے سورہ بھائی وہ زمر میں کہ اللہ نے باتوں میں بہترین بات کو نازل کیا، احسن الحدیث. تو اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا ہے. تو ہم اہل حدیث ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں. اور آپ کے پرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 704 پہ صاف صاف کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا ایک ہی نام ہے، وہ ہے اہل حدیث. تو آپ کے پرانے پیر کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مانو تب نا. ہاں اس دور کا اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا نا. ہم تو بھائی منہج صحابہ پہ ہیں، اہل حدیث ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اگر کوئی حنفی ہے اور حنفی نام رکھ کے اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تعلیم کو نہیں مان رہا ہے تو وہ نقلی حنفی ہے. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں آج کل کے جتنے حنفی مقلد ہیں وہ سب بھائی وہ نقلی حنفی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کبھی نہیں کہا میرے جانے کے بعد تم لوگ حنفی بن جانا، تب بھی بیچارے حنفی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کیا نہیں ثابت کر سکتے اہل حدیث؟ نہیں کیا نہیں ثابت کر سکتے؟ ہاں لفظ اہل حدیث کیا ہے نہیں ہے؟ نہیں ثابت کر سکتے. کیا بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ابھی آپ کو حدیث بتا دی، حدیث کے اوپر بھائی محدثین کے کمنٹ بتا دیے، تشریح بتا دی. صحابی نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہے میرے بھائی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کیا ہمارے لیے صرف بھائی قرآن ہی کافی نہیں ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں نہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. تو صحابی اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ رہے ہیں. قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں، ہم اہل حدیث ہیں. ہاں بھائی تاریخ بغداد اٹھا کے دیکھ لیجئے. کیوں میرے بھائی بنا تاریخ سے آپ تک میرے بھائی دین پہنچ گیا؟ اگر تاریخ آپ مٹا دیں گے نا تو جو یہ کربلا کے جو آپ میلے لگا رہے ہو اور کربلا کے دن جو جلوس اور تازیہ نکال رہے ہو، پھر یہ سب تاریخی باتیں ہیں. پھر تازیہ کا بھی میرے بھائی قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے نا. اللہ کے نبی کے دور میں لوگ تازیہ بناتے تھے. اور آپ اس بات یہ بتائیے، آپ کہتے ہیں نا قرآن حدیث سے بتاؤ، قرآن کی تعریف آپ کر دیجیے اور حدیث کی تعریف کر دیجیے. تعریف کر دیجیے اسلام میں تقریب. آپ قرآن اور حدیث ان دونوں کی تعریف کر دیجیے. کہتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی تعریف. ارے ان کی تو جتنی تعریف کی جائے اتنی کا. میں قرآن حدیث کی تعریف تو الحمدللہ ایسا کوئی پاگل حنفی مقلد بھی ہوگا جو تعریف نہ کرے. ہم تو بہت تعریف کرتے ہیں. سب سے اعلیٰ قرآن ہے، سب سے اعلیٰ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ہاں قرآن کی تعریف یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس کو قرآن کہتے ہیں. اور حدیث جو ہوتی ہے، حدیث کا جو اصطلاحی معنی ہوتا ہے وہ اصطلاحی معنی ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کا قول، فعل، عمل اور تقریر، یعنی کہ کسی چیز کو دیکھ کے خاموشی. تو یہ ساری چیزیں بھائی حدیث میں آتی ہیں، اور حدیث اور سنت دونوں ایک ہی ہیں. ارے تو اتنی دیر سے کیا میں کر رہا ہوں؟ گانا گا رہا ہوں. جی بھائی یہی تو تعریف ہے. ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھائی فرماتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا.
اور لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں قرآن نازل ہوا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہا ہے نا قرآن نازل ہوا ہے، یعنی کہ قرآن اللہ کی بات ہے۔ آپ نے جو تعریف کی وہ تعریف کہاں ہے یہ بتا دیں؟ ہاں آپ نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف کہاں ہے قرآن میں؟ یا حدیث؟ ارے قرآن تعریف کی کتاب تھوڑی نا ہے، قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا، اس کو دیکھ کے زندگی اپنی بدلنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے۔ آپ میرے بھائی، آپ کو کس نے عالم بنا دیا میرے بھائی؟ نقل کر کے پاس ہوئے تھے کیا؟ بھائی تقلید کا معنی ہوتا ہے کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی۔ تو آپ ہمیں اس تعریف کی دلیل آپ ہمیں قرآن سے دے دو نا، کہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ بھائی کسی کی بھی بات کو بنا دلیل کے آنکھ بند کر کے مان لو؟ کب کہا؟ آپ نے قرآن کی تعریف آپ نے کی، حدیث کی تعریف کی، نہ آپ نے حدیث کی تعریف قرآن میں دکھا سکتے ہیں نہ حدیث میں دکھا سکتے ہیں آپ۔ بھائی یہ بچوں والے سوال آپ کے خالی ابو میاں نے آپ کو سکھایا ہے کیا؟ قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے یا میں آپ کو بتاؤں؟ تکلیف کے بارے میں بتا دیتا ہوں، تکلیف کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاں بتائیے، کسی کے ذات سے مت جائیے، بتائیے تکلیف کیا ہے؟ میرے بارے میں بات کیجیے۔ ہاں تکلیف کیا ہے بتائیے۔ علامہ ابن تیمیہ نے جو کہا تھا، علامہ تیمیہ کی میں قول کو پڑھ رہا ہوں۔ ارے تکلیف کیا ہے یہ بتائیے، کوئی کھلونا ہے، جھنجھنا ہے، کیا ہے کیا تکلیف؟ ابن تیمیہ کو آپ چھوڑیے، آپ اپنا بتائیے، آپ کیا مانتے ہیں تکلیف کو؟ جو لوگوں نے کہا وہی مانتا ہوں۔ تو لوگوں نے تو تکلیف کو حرام بھی کہا ہے، شرک بھی کہا ہے، گمراہی بھی کہا ہے، جہالت بھی کہا ہے، تو آپ مانتے ہیں؟ لوگوں نے کہا ہے نا، جن لوگوں نے کہا ہے انہیں کی بات میں پیش کریں۔ ہاں چلیے بتائیے کون سے میرے بھائی عالم نے تکلیف کو جائز بتایا ہے؟ ایک عالم کا نام بتائیے اہل سنت والجماعت کے۔ ارے آپ پہلے یہ بتا دیجیے تقلید ہے کیا آپ کے نزدیک؟ تقلید میرے نزدیک کیا ہے؟ ہاں مطلب آپ کیا مانتے ہیں تقلید مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک؟ عمل ہے یا عقیدہ ہے، کیا ہے تقلید؟ عمل عقیدہ تو تقلید عقیدہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، تقلید آپ کا عقیدہ ہے یا یہ عمل ہے؟ عقیدہ عمل ہو تقلید، عمل ہے نا تقلید۔ چلیے ٹھیک ہے، بخاری کی بھائی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے بھائی وہ نیت کے اوپر ہوتا ہے، تو جب آپ تقلید کرتے ہیں تو اس کی نیت آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ہم سے زیادہ عقل عطا فرمائی، ہم سے زیادہ قرآن و حدیث سے سمجھنے والے ہیں، یہ جو بتائیں گے یہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں تو کیا میرے بھائی کیا مطلب آپ اپنے آپ کو جاہل سمجھتے ہیں؟ تو کیا سارے اہل حدیثوں کو آپ جاہل سمجھتے ہیں؟ اہل حدیث بھی مان لیں کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں تو کوئی بھی ان کی بات مان لیں؟ جو یہ اعتماد ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث ہم سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، قرآن حدیث پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ آپ نے کہا کہ آپ کے امام صاحب آپ سے زیادہ قرآن حدیث سمجھنے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شوال کے 6 روزے رکھنا یہ بدعت تھا۔ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو مدینہ تھا وہ حرم میں شامل نہیں تھا۔ آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بچوں کا جو عقیقہ کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ثابت نہیں تھا، وہ بدعت تھا۔ تو اب بتائیے کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اب بھی قرآن حدیث سے زیادہ جانتے ہیں یا آپ سے زیادہ جانتے ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ درست کر لیجیے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بیٹھا لیجیے۔ تو یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم نہیں ہے، تو آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ یہ کہیے کہ اللہ کے نبی ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان کی بات ڈائریکٹ مانیے نا۔ اللہ کے رسول ہم سے زیادہ جاننے والے، باقی سب ہم سے کمتر ہیں، ہم سے جاہل ہیں، ہم سے بدتر ہیں، یہی اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے دوسرے کو سمجھنے کے لیے۔ بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اپنا نبی، اپنا رب بنا دیا ہے۔ اگر آپ کے امام صاحب کہہ دیں گے حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے، یعنی کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا دیا ہے،
तो आपने भी अपने इमाम को अपना रब बना लिया है। अभी उसका अभी मैं गुफ्तगू करता हूँ, बेटा का वक्त हो गया नमाज का, नमाज पढ़ के मैं आपसे बात करता हूँ। चलिए नमाज के बाद बात कीजिएगा, और तकलीद का थोड़ा इल्म हासिल कर लीजिएगा। तकलीद की नियत कैसी होती है, कैसे अमल करते हैं, कहाँ कहाँ आपने आज तक जिंदगी में आज तक तकलीद की है, कौन सा ऐसा मसला आपको पड़ गया जिसमें आपको तकलीद करना मजबूरी बन गई आपकी। ठीक है, अभी मैं एक एक सवाल पूछूंगा आपसे। इब्ने तैमिया की हम मुकल्लिद थोड़ी ना है मेरे भाई। इब्ने तैमिया की जो बात साबित है मानते हैं, जो बात गलत है उसको दीवार पे मार देते हैं। हम किसी के अंधे मुकल्लिद थोड़ी ना है आपकी तरह। आप बता दीजिए।